تمام رومی شہنشاہیت نئے مذہب کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتی ہے۔ جب مردے حساب پیش کرنے کے لیے زندہ ہوں گے، صرف نیک اعمال تمہاری نجات کا سبب بنیں گے۔ بے شک وعدہ کیے ہوئے دن آج کے اعمال کو یاد کرو گے اور ہر بری چیز سے پشیمان ہوگے۔ اس دن آرزو کرو گے کہ کاش کوئی گناہ نہ کیا ہوتا، ظلم کو روا نہ رکھا ہوتا، یا برائی کا برائی سے جواب نہ دیا ہوتا۔ پاپا، لوگ پوچھتے ہیں کہ کیسے یقین کریں کہ مردے زندہ ہوں گے؟ کیا ابھی تک کسی نے مردوں کو زندہ ہوتے دیکھا ہے؟ بے شک دیکھا گیا ہے، ہاں، خدا نے ہمارے آقا عیسیٰ مسیح کے ذریعے مردوں کو زندہ کیا ہے۔ لیکن پاپا، یہ تو تاریخ ہے، بہت اور کے زمانے سے متعلق۔ بہتر ہے موجودہ زمانے کی بات کیجیے، نہ ماضی کی۔ ہم اس وقت دوبارہ زندگی پر کس طرح ایمان لائیں؟ خدا بندہ ہم سب کے دلوں کو نور ہدایت سے روشن فرما۔ لیکن پاپا، میں جاننا چاہتا ہوں خداوند کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ کیا میرا یہ سوال کرنا صحیح نہیں ہے؟ میرا بھی ایک سوال ہے پاپا، کیا یہ حقیقت ہے کہ انجلس کے غار کے شہیدوں کے جسم تباہ نہیں ہوئے اور وہ اب بھی محفوظ ہیں؟ اس کا تعلق میرے سوال سے کیا ہے؟ غلطی نہ کریں، اگر حقیقت ہو تو بہت مربوط ہے۔ وہ خدا جو انسان کے چند سالہ جسم کو سینکڑوں سال تک محفوظ رکھ سکتا ہے، تو بے شک وہ بوسیدہ جسموں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ میں اس بارے میں تحقیق کر کے آپ کو اینجلس غار کے شہداء کے بارے میں مزید بتاؤں گا۔ خداوندہ، ہم پر رحمت نازل کر اور اپنی پرطلا روح کو فاران پر چمکا، جو ساقیف پر چمکنے والی روح سے زیادہ پرتجلی ہو اور حوریس پر چمکنے سے زیادہ شاندار ہو۔ نانا جان، میں ساقیف کے معنی جانتی ہوں، وہ پہاڑ جس پر خدا کا نور آقا مسیح پر چمکا تھا، یہ صحیح ہے نا؟ ہاں، شاباش، ایسا ہی ہے۔ حوریس حضرت موسیٰ کا کوہ طور ہے، جہاں خداوند نے ان سے گفتگو کی، درست ہے؟ کاملاً درست ہے میری بیٹی۔ لیکن آپ نے فاران کا نام لیا تھا، میں نے ابھی تک فاران کا نام نہیں سنا تھا۔ فاران وہ جگہ ہے جہاں خدا کے آخری پیغمبر ہمارے آقا مسیح کے بعد ظہور کریں گے۔ نانا جان، حضرت عیسیٰ کے بعد بھی کوئی پیغمبر آئیں گے نانا جان؟ ہاں میری معصوم نواسی، ہمارے آقا کے بعد ایک اور پیغمبر ظہور کریں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ دادا جان، مسیحا کب آئے گا؟ نہیں معلوم، لیکن جانتا ہوں کہ ان کے پیروکار بہترین لوگ ہوں گے۔ جناب عارض، پاپا فیلوس آئے ہیں۔ کہو آ جائیں۔ اب مجھے پاپا فیلوس سے کام ہے، آج کے لیے کافی ہے۔ اب آپ سب جائیں، پھر کل ملیں گے۔ جائیں، کل پھر ایک اور کہانی ہوگی۔ سلام جناب آریس پر۔ پاپا فیلوس پر سلام، میں آپ ہی کا منتظر تھا۔ خوش آمدید۔ یہ آپ کی مہربانی ہے۔ میری کہاں ہے؟ آپ کے نواسوں میں میری کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ اپنے چچا سے ملنے فیلاڈلفیا سے باہر گئی ہے، اگلے ہفتے لوٹ آئے گی۔ بے شک آپ کی نواسی میری خداوند کی آیات میں سے ایک آیت ہے، اس میں ایمان، تقوی اور دانش سبھی موجود ہے۔
یہ سب آپ کی مہربانی ہے. تشریف لائیے. آئیے پاپا فیلوس. نہیں، بیٹھنے کی فرصت نہیں. میری بگھی تیار ہے. میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ اینجلس غار کو دیکھوں. اینجلس غار کس لیے؟ راستے میں سب کچھ بتاؤں گا. عجیب ہے کہ آپ ابھی تک اینجلس پہاڑ پر نہیں گئے. میں بہت کم سفر کرتا ہوں. اب تک فلیڈلفیا سے بہت کم باہر گیا. اگر آپ کے جد اعلیٰ جناب میکسیملین اور ان کے دوستوں کی شہادت کی داستان کو مجلس میں بیان کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی تو شاید اس سفر کی بھی توفیق نہیں ملتی. شہدائے غار کی داستان میں آپ کو سناؤں گا. ہمارے خاندان نے سینہ بسینہ اس داستان کو ایک دوسرے کے لیے بیان کی ہے اور اس کو حفظ کیا ہے. وہ رہا کوہ اینجلس. ایسا لگتا ہے جیسے میں اس جگہ کو پہچانتا ہوں. پہلے بھی اس جگہ کو دیکھا ہے. لیکن آپ نے کہا تھا کہ پہلے یہاں نہیں آئے. آپ یقین رکھیں ایسا ہی ہے. سنبھل کر. یہ رہا کوہ اینجلس جس کو دیکھنے کے مشتاق تھے. میں پھر کہتا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ یہ پہاڑ میرے لیے اتنا جانا پہچانا کیوں ہے. جی ہاں، وہ خوفناک غار جس کے قریب جانے کی کسی میں ہمت نہیں، وہ یہی ہے. اب سمجھ میں آیا. میں نے ایک رات اس جگہ کو خواب میں دیکھا ہے. ارے ہاں، میں نے دیکھا کہ ایک تیز روشنی اس جگہ سے جو آپ نے دکھائی ہے باہر نکلی اور ایک مرد اس کے اندر سے پہاڑ کے نیچے آیا اور میرے سامنے کھڑا ہوا اور اسی وقت میں نیند سے بیدار ہو گیا. اگر غار میں داخلہ ممکن ہوتا تو شاید یہ راز کھل جاتا. وہ شخص جو پہاڑ سے نیچے آیا تھا عجیب آدمی تھا. مجھے نہیں معلوم اس خواب کی تعبیر کیا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ غار نورانی ہے اور اس میں سونے والے اولیاء ہیں. عالم خواب میں نے محسوس کیا کہ وہ شخص جو پہاڑ سے نیچے اترا تھا اسے شاید میں پہچانتا ہوں. لیکن اب میرے پاس تقریر کے لیے کافی مواد ہے. ابھی نہیں، ابھی کافی نہیں. آپ کو اس بارے میں بہت سی باتیں جاننی ہیں. گھر چلتے ہیں تاکہ آپ کے لیے بیان کروں. آپ نے وہ قبر دیکھی ہے؟ ہاں. میکسیملین کی بیوی جس کا نام ہیلن تھا وہ وہاں مدفون. کتنی وفادار بیوی تھی. موت کے بعد بھی اپنے شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑا.